یہ تاثر دے رہے ہو، مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، جب میرے دماغ میں آئے گا کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو تو پھر میں نے بھی وہی راستہ لینا ہے نا۔ ادارے کے اندر اگر ایک فرد بگڑتا ہے تو فرد کے خلاف کارروائی کرو۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کا چوکیدار کون ہے۔ اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے کسی کو ہروانا ہے تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کرتے۔ پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیصلے کرتے ہو اور سب فیصلے غلط کرتے ہو۔ ہمارے فوج کے ہاتھ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لیے نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس نہ سیاست کی تعلیم ہے نہ اقتصاد کی تعلیم ہے۔ ہمارے غم میں پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو۔ پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ تقسیم ان لوگوں کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے؟ ہماری اس اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس بیوروکریسی نے پاکستان بننے کے بعد بھی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک اور تقریر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس تقریر میں طاقتوروں اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کس طرح پرخچے اڑائے، دیکھ کر آپ کے بھی پسینے چھوٹ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں دھاندلیاں کر کے جس طرح حکومت میں بٹھاتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب بڑھے، لیکن اس طرح کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ رات کو مولانا کی گرفتاری کی خبروں پر JUI رہنما نے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ براہ راست معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ میں تو عینی گواہ ہوں کہ آج اگر رجسٹریشن پر پابندی ہے اس میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے ہماری اسمبلی، اور قوم کو تاثر دیتے ہیں جیسے کہ ہم ان لوگوں کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے غم میں بھولے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کو سرکاری نوکریاں ملیں گی۔ بابا جو تمہارے اپنے گریجویٹ ہیں، جو تمہارے کالج اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، پہلے ان کو تو نوکریاں دو۔ وہ جو تمہارے دروازوں پر لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے کھڑے ہیں اور آپ سے 2 کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو تو پورا کرو۔ ہمارے غم میں پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو، اور شکل بھی بنانا آتا ہے ان کو۔ ایسی شکل بنا کر بات کریں گے کہ جیسے ہمارے سے زیادہ وہ ہمارے مخلص ہیں۔ تو آج کی اس صورتحال میں ہم نے تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لیے نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس نہ سیاست کی تعلیم ہے نہ اقتصاد کی تعلیم ہے، صرف لڑنا اور صرف لڑنا۔ تو اقتصادی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو لڑنے کے تصور کے ساتھ، سیاسی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو تمام کرتب و لڑنے والے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا دیا، زبردستی کسی کو جتوانا، زبردستی کسی کو ہروانا، اور پھر اگر 20 امیدوار کھڑے ہوں ہر ایک سے کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ سیٹ تمہاری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ باقی میری اب ایک ہی ہوگی نا۔ یہ حرکت بھی انہوں نے کی۔ اب اگر ہم نے مصلحتوں کا شکار ہو اقتدار کا بھوکا بن کر 2-4 ووٹوں پہ گزارا کرنے والے لوگ ہوتے، ابھی ہم کرتے ہیں۔ ہم تو حکومت بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے اپنے عقیدے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہی ان کو شکایت ہے۔ یعنی جب زرداری صاحب صدر سے پہلی مرتبہ تو مجھے باقاعدہ میٹنگ کے لیے بلایا، اور جب میں پہنچا تو ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ پتا تھا کہ مخالفت کرے گا۔ یہ تاثر دے رہے ہو اور مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، جب میرے دماغ میں آئے گا کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو تو پھر میں نے بھی وہی راستہ لینا ہے نا۔ ادارے کے اندر اگر ایک فرد بگڑتا ہے تو فرد کے خلاف کارروائی کرو، تمہیں کس طرح ہوگا؟ لیکن پورے ملک کا طول و عرض کا ایک بہت بڑا عظیم الشان نظام کہ جس کا تعلیمی معیار بھی آپ سے اچھا ہے، جس کا امتحانی نظام بھی آپ سے بہتر ہے، جس کے نتائج کا نظام بھی آپ سے بہتر ہے، تمہارے امتحان گاہوں میں 100% نقل، اور ہماری امتحان گاہیں وہ نقل سے پاک۔ اگر ایک کا دکا کوئی چوری کرے لیکن اگر پکڑا گیا تو پکڑا گیا۔ یہ جنگ تو جاری رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین والوں کے پلڑے میں رکھا ہوا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے وہ کس پلڑے میں ہے۔ صرف قرآن کو حفظ کرنے سے پلڑا نہیں بدلتا، اس کا کچھ حق بھی ہے آپ کے اوپر۔ قرآن آپ سے کچھ تقاضا بھی کرتا ہے، اس کا تقاضا بھی پورا کرو۔ ذرا سوچو، لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اتنے آپریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کئی گنا طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پاکستان آئے۔
ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کا چوکیدار کون ہے. اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے کسی کو ہروانا ہے تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کر چکے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرتا ہوں, وہ میرے ملک کی دفاعی قوت ہے, لیکن جس وقت وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا تب میں اس کو تنقید کروں گا, بلا وجہ نہیں کروں گا. تم فرشتے نہیں ہو کہ معصوم ہو. پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیصلے کرتے ہو اور سب فیصلے غلط کرتے ہو. وہی تو ہو جو تمہیں کہے کہ غلط فیصلے مت کیا کرو. خیر خواہی کی زمرے میں ڈال دو اس کو. ہم ملک کا بڑا تو نہیں چاہتے, ہم ملک میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہے, ہم ملک کو توڑنے کی تحریک نہیں ہے, ہم علیحدگی پسند تحریک نہیں ہے. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہار رہا ہے. ہمارے فوج کے ہاتھوں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. جمعیت واحد وہ جماعت ہے کہ جو موقع اس نے 2018 میں لیا تھا 2024 بھی وہی موقع لیا. ہمارے کچھ دوست چلے گئے حکومت بنانے میں, لیکن الحمدللہ ہم نے کہا نہیں, یہ قبول ہے. اور انتخابی نظام سے وابستہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے اس لیے وابستہ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آخری فیصلہ بھی ہم نے دے دیا تو پھر خدا جانے اس ملک کی کیا حالت بن جائے. ہمیں اس وطن سے ہمدردی ہے, ہمیں اس ملک سے ہمدردی ہے, اور تمہاری کارکردگی ہمیں ملک کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہے. اگر ہم سمجھتے کہ اس میں کوئی امید ہے اور 2002 سے تمہارے آپریشنوں کے نتائج دیکھ کر آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ تمہارا آج کا فیصلہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح کہ تمہارے پہلے فیصلے غلط ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ترجیحات عوام کی نہیں چلتی. ہمارے ملک میں ترجیحات ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. وہ تمام ریاستی وسائل کو استعمال کر کے ایسی قوتوں کو آگے لاتے ہیں اور عوام کو ایک جھوٹا باور کراتے ہیں کہ بس اس جماعت کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ کی نجات, آپ کی ترقی, آپ کی خوشحالی. اور وہ جماعت یا اس کے اراکین کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, وہ روزمرہ کے مسائل بس, اس سے زیادہ ان کی پرواز ہی نہیں تھی. جس کے نتیجے میں آج دن تک ہماری کسی اسمبلی میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں. 2002 میں جب ہماری حکومت صوبے میں بنی اور ہم نے صوبے میں حسب قانون کے ذریعے سے ابتدا کی تو سپریم کورٹ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا شعلے اگلتا خطاب. مولانا فضل الرحمان نے پھر طاقتوروں کو نشانے پر رکھ لیا. آخری خطاب میں جس طرح سوشل میڈیا پر اس پر تنقید کی جا رہی ہے, شہیدوں کے حوالے سے مولانا کو یہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. شہید اس قوم کا فخر ہے.